الفاتحہ کا معنی ہوتا ہے اوپننگ، کھولنے والی۔ یہ قرآن مجید کی ان عظیم الشان صورتوں میں سے ہے جس کے فضائل زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار ادا ہوئے ہیں، اور اس کو آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی نام دیے ہیں۔ اس کا نام سورہ دعا بھی رکھا ہے، اس کا نام سورہ الکنز بھی رکھا ہے کہ خزانہ ہے، اس کا نام سورہ شافیہ بھی رکھا ہے کہ یہ شفا دینے والی ہے۔ عام طور پر امراض کے اندر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا جاتا تھا۔ اگر آپ سورت پہ غور کریں تو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر ہے، اور ان صفات پہ اگر آپ غور فرمائیں تو رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے صفت رحمت کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا، اور وہ بھی دو الفاظ میں، الرحمن کا لفظ بھی اور الرحیم کا لفظ بھی۔ اس کے بعد مالک یوم الدین ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یہ تین صفات جو ہیں ان کو اس انداز میں لایا گیا کہ رحمت کی صفتوں کو پہلے رکھا گیا، اور اس کے روز جزا کا مالک ہونا اور حساب و کتاب لینا، جس میں پکڑ ہے، جس میں تھوڑی گرفت ہے، اس کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ اس سورہ الفاتحہ کے اندر پھر اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر ایک سیدھے راستے پر چلنے کی دعا انسان سے کروائی گئی، اور یہ وہ دعا ہے جو ہم ہر نماز میں، چونکہ سورہ فاتحہ کو نماز کا حصہ بنایا گیا تو ہر نماز میں ہم کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ دعا وہ ہے جس کو انبیاء نے بھی کیا، صلحاء نے بھی کیا، اولیاء نے بھی کیا، تو پھر کیا معاذ اللہ وہ صراط مستقیم پر نہیں تھے تو دعا مانگ رہے تھے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ یقیناً صراط مستقیم پر تھے، اور انہی کے ہی فیضان سے صراط مستقیم آنے والی نسلوں کو مل رہی ہے۔ اب یہاں پھر اس کا معنی کیا ہوا کہ صراط مستقیم پر ہمیں چلا؟ یہاں پہ علماء نے کہا کہ چلانے سے مراد یہ ہے کہ جو ہم چل رہے ہیں ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرما، اس پر قائم رکھ۔ اور پھر اس کا جواب دیا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جن میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ ان کے راستے پر چلیں گے تو سیدھی راہ ملے گی، اور ساتھ ہی وہ جو لوگ جن پر اللہ کا غضب ہو گیا اور جو بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، ان کی راہ سے اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے۔ نیکوں کے راستے پر ان کی سنگت اختیار کرنی ہے، اور جو بد اور گمراہ اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ دو عمل جب ہم کریں گے تو گویا ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو چکے ہیں۔ یہ دعا ہے سورہ الفاتحہ، اور آگے پورا قرآن مجید جو ہے وہ اس دعا کا جواب ہے۔ اگر ان ڈیٹیل دیکھا جائے، بندے نے کہا اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، رب کائنات نے اس کا مختصر جواب یہ دیا کہ سیدھا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور ڈیٹیل میں بتا دیا کہ پورا قرآن پڑھو۔ ہم نے اس پورے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ اس کی تفصیلات بیان کر دی ہیں کہ سیدھی راہ پر چلنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا۔